کیا کسی کو تقییداً اس کو لعنتی کہا جا سکتا ہے؟ کیا کسی پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے؟ کیا کسی شخص کو شخصاً ملعون کہنا؟ اب سوال تو ٹائٹل تو اب یہ بنائے نا، سوال یہ ہے کہ کیا آپ کسی کو لعنتی اس پر شخصاً مقید کر کے آپ بھئی اس پر لعنت ہو اس کا نام لے کر؟ دیکھیے لعنت کی احادیث کے اندر بھی تعارض ہے۔ مثلا حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ستۃ لعنتہم، کہ 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے اور اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور ہر نبی جو ہوتا ہے وہ مقبول الدعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کرتا ہے۔ تو آل مروان لعنتی ہیں، انہوں نے قرآن آیات کو بنو امیہ کے ان چیلوں چمچوں کڑچوں نے جو یزید کے حامی ہیں، یہ تحریف کرنے والے تھے قرآن آیات کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آیات کے اندر تحریف کرنے والے کو اس پر لعنت بھیجی۔ اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال سمجھنے والا، اور میری آل کے بارے میں وہ باتیں حلال سمجھنے والا جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اور میری سنت کو چھوڑنے والا۔ یعنی یہ روایات ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس اعمال کے مرتکب کو اس پر اللہ کی اور میری لعنت ہو۔ تو لہذا 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے اللہ اور اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے۔ تو معذرت کے ساتھ آل نبی اولاد علی کے دشمن پر جو مولوی یزید کی برات کے باب میں ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یزید تھا کہ نہیں تھا، اٹکل پچو تعویلیں کرتے ہیں، کمزور باتیں کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کا نام لے کر بھی بیان کیا ہے کہ وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا، وہ یزید ہوگا جو میری اہل بیت پر ظلم کرے گا۔ تو لہذا یزید کو ایسی روایات کے تناظرات میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ بھائی کسی کا نام لے کر لعنت نہ بھیجی جائے، یہ کیونکہ ان کا دادا لگتا ہے نا، ان کا نسب انہی کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ جو یزید کے حامیان ہیں یہ اصل میں یزید کی یہ مانوی اولاد ہے کہ جو ان روایتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ جب لعنت کرتا ہے وہ آسمان کی طرف جاتی ہے اور وہاں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر یہ زمین کی طرف لوٹتی ہے تو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ دائیں بائیں کہیں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو جس پر بھیجی گئی وہ اہل ہو تو اس کی طرف لوٹتی ہے، ورنہ لعنت بھیجنے والے کی طرف واپس آتی ہے۔ ہاں، ابو بکر اور عمر پر لعنت بھیجنے والے پر لعنت خود ان کے اوپر آتی ہے۔ کیوں کہ ابو بکر اور عمر کو خواہ مخواہ اہل بیت رسول کا حقوق کا غاصب کہنا یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے، اور جو اہل بیت رسول کے حقوق کا غاصب ہے اس کو چھوڑنا غلط ہے، اور جو اہل بیت رسول کے حقوق کے غاصب نہیں ہیں ان کو جان بوجھ کر ان کو غاصب بنانا یہ غلط ہے۔ یہ 2 مقدمے ہیں جو امت کے غلط مقدمے ہیں کہ جس ڈاکو نے، جس رہزن نے، جس اچکے نے، جس چور نے، اور جس بنو امیہ کے لونڈے نے، اور اس کے کہنے پر اس کے آگے لونڈوں نے اب یہ کہنا کہ وہ اصحاب رسول کی اولاد تھے اس لیے لہذا ان کو معاف کر دیا جائے، تو باپوں نے تو نہیں کہا تھا۔ اگر وہ صحابہ کی اولاد ہیں تو انہوں نے اہل بیت رسول پر ظلم کیا ہے، تو اس بنیاد پر میں لوگ صحابہ کو برا بھلا کہیں گے؟ یہ ایک عجیب منطق ہے لوگوں کی۔ تو عمر ابن سعد ہو یا ابن زیاد ہو یا شمر ہو، یہ جتنے بھی بدبخت ہیں یہ سارے کے سارے یہ لالچی حریص دنیا کے کتے ہیں، خنزیر ہیں، خنزیر سے بھی بدتر ہیں، جنہوں نے آل نبی اولاد علی پر کربلا کے مقتل میں ظلم کیا ہے، اور یہ خاندان اہل بیت کے یہ حقوق کے بہت بڑے غاصب ہیں۔ ان کو کسی بات سے یعنی یہ کرنا، ان کو لعنت کے جواز سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ کسی بھی حوالے سے درست نہیں ہے۔ اور جو لوگ مرحوم اور متوفی اصحاب رسول کے وہ نفوس قدسیہ جو اس کربلا کے واقعے کے وقت زندہ ہی نہیں تھے ان کو مورد الزام ٹھہرا کر ان پر لعنت بھیجنا، نعوذ باللہ، یہ بھی 100% غلط ہے۔ تو لہذا 2 مقدمے ہو گئے، ایک مقدمہ خارجیوں کا، یزیدیوں کا اور ناصبیوں کا ہے، ہم اس سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ دوسرا مقدمہ جو ہے وہ رافضیوں کا ہے، ہم اس سے بھی توبہ کرتے ہیں، ہمارا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔
تو لہٰذا کہ وہ جو اہل محبت ہیں وہ جو اہل محبت ہیں ان پر تبرہ نہیں کرتے، اور جو سزاوار تبرہ ہوں ان کو مبرہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو لہٰذا جو اہل تولا ہیں ان پر تبرہ کرنا غلط، اور جو سزاوار تبرہ ہیں ان کو مبرہ سمجھنا یہ بھی غلط۔ تو عقیدہ درمیان میں کھڑا ہے، اور وہ عقیدہ صوفیوں کا، چشتیوں کا، نقش بندیوں کا، سور وردیوں کا ہے۔ تو لہٰذا اب سوال یہاں یہ پیدا ہوا، بات ہم ذرا تھوڑی سی طویل کر گئے، کہ کیا ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لعنت فرمائی اور دوسری حدیث میں لعنت کرنے سے منع فرمایا؟ اب سوال یہ پیدا ہوا کیا لعنت کی احادیث کے اندر تعارض پایا جاتا ہے؟ تو اب محدثین نے کہا کہ لعنت کی قسمیں ہیں، لعنت کی تقسیم کو سمجھنا ضروری ہے۔ لعنت کی دو قسمیں، ذات کے اعتبار سے لعنت، وصف کے اعتبار سے لعنت۔ یعنی ذات کے اعتبار سے لعنت، یعنی ذات کے اعتبار سے لعنت کا مطلب یہ ہے کہ معین، مشخص، مقید، نام لے کر اس کی طرف اشارہ کر کے لعنت کرنا، یہ ذات کے اعتبار سے ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ جن لوگوں کی موت حتمی طور پر کفر پر ہوئی اور ان کے کافر ہونے پر ذرا برابر شک نہ ہو، جیسے ابو جہل، ابو لہب، فرعون، نمرود، اس کے ساتھ یزید کا نام بھی ساتھ لیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ یزید جو ہے وہ مومن مرا تھا، وہ خود بدبخت ہے جو یہ کہتا ہے۔ اس نے ایسے اشعار کہے ہیں، اور یہ متواتر ہمارے محدثین نقل کرتے رہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کھیل تھا بنو ہاشم کا، جس نے کہا تھا میرے اوپر وحی آتی ہے، آج بدر اور احد والے میرے آباء و اجداد موجود ہوتے تو دیکھ لیتے کہ میں نے آج بنو ہاشم سے بدلہ کیسے لیا ہے۔ یزید کو بارے میں کسی بھی حوالے سے کہ جو آدمی بری کا کرتا ہے میرا خون کھول اٹھتا ہے یزید کے حامیان کے بارے میں، اور خود جو یزید کے حامی ہیں خود ان کے طبقے کے لوگ بھی، ان کا علاج وہ اسحاق مدنی ہے۔ لہٰذا وہ جو غیر مقلدین، وہابیہ، نجدیہ، خوارج، جو یزید کی برات کا، اور یہ سپاہ صحابہ کے اندر بھی چھپے ہوئے ہیں لوگ موجود ہیں، یہ دیوبندیوں کے اندر بھی چھپے ہوئے لوگ موجود ہیں۔ تو لہذا یہی وجہ ہے کہ اب ان کے اندر بھی اب حسینی گروپ جو ہے نا وہ اٹھا ہے، وہ ان کے اندر سے بھی۔ اور وہ مولانا طارق جمیل کو کہتے ہیں کہ کیوں کہ وہ یزید پر بھیجتا ہے نا لعنت، تو کہتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ یہ بھی شیعہ ہو گئی ہے۔ انداز دیکھتے ہیں جو اہل بیت رسول کی تعریف کرے ان لوگوں کے نزدیک وہ کیا ہے، یعنی مطلب یعنی اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی زیادتی۔ تو لہٰذا وہ لوگ کہ جن کا یقینی طور پر کفر پہ مرنا معلوم ہو ان پر نام لے کر لعنت بھیجنا، اور جن کا کفر پر مرنا یقینی نہ ہو اس پر انہوں نے کہا نام لے کر نہیں، اس کے صفات کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ کسی مسلمان چاہے وہ زندہ ہو یا فوت ہو گیا اس کا نام لے کر اس پر، کیونکہ وہ مسلمان ہے، تو لہذا ہم تو یزید کے مسلمان ہونے کے بارے میں بھی ہم قائل نہیں ہیں کہ وہ مسلمان تھا۔ اس نے جو خرافات کی ہیں اور جو اس نے کہا ہے، اور جس واقع ہرا ہوا کعبۃ اللہ کو جلایا، اور خون رسول کی حرمت کو جو پامال کیا ہے، اور خون رسول کی نورانی تسبیح کو جس انداز میں توڑا گیا ہے، کسی بھی حوالے سے اس کے بارے میں کوئی سکم رکھنا، کوئی کمزور بات کرنا اور این بین شیں کی باتیں کرنا ہمارا خون کھولتا ہے۔ تو لہٰذا صفات کے اعتبار سے لعنت، صفات کے اعتبار سے لعنت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے برے عیوب کی وجہ سے اس کے عیب کا نام لے کر لعنت کرنا، کہنا کہ جھوٹے پر زانی پر، شرابی پر، یہ تو جائز ہے، اس کا ذات پر نہیں ہے۔ تو لہذا کسی کا نام لیے بغیر وصف کے اعتبار سے لعنت کرنا جائز ہے۔ تو لہذا اس کا پھر تعارض تو نہ ہوا۔ تو محدثین نے کہا جس لعنت سے منع فرمایا گیا ہے اس سے مراد ہے ذات کے اعتبار سے لعنت کرنا، اور جس حدیث میں خود لعنت فرمائی وہ صفات کے اعتبار سے۔ تو لہذا اس میں اب بحیثیت ذات، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ جو شدت کرتے ہیں، ہمارا مشرب ویسے قادریوں اور چشتیوں والا ہے۔ حضور اعلیٰ گولوی پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم یزید کی لعنت کے جواز کے قائل ہیں، یہ نہیں ہے کہ یزید لعنتی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، کوئی بھی وہ اس کے لعنت کے جواز کے سب قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ شعار نہیں ہے، ہم اس سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر درود پڑھے، تو لہذا اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ تو لہذا وہ بدبخت اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کا نام زبان پر ہے۔ والسلام۔